السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کریں, کہاں سے؟ جی میں ملک بھارت بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیا پوچھیں گے؟ جی میں پوچھنا چاہوں گا گیلانی صاحب کو, پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے لاہور میں آئے اور لاہور سے پروگرام کر رہے ہیں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم گیلانی صاحب لاہور میں آئے ہیں, انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کیا ہے, یوتھ کے لیے ہمیں بتائیں, کیونکہ ہمیں یوتھ کو کوئی روزگار کے مواقع کے بارے میں بتائیں, ان کے کوئی روزگار کے لیے بتائیں کہ یہ جو یوتھ ہے ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ٹیکن یور پوائنٹ امپلائمنٹ کے حوالے سے. اس پہ یہ ہے کہ آج میری پنجاب ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ تھی اور ادھر یہی پوائنٹ اٹھائے گئے تھے کہ یوتھ کے لیے ہماری کیا پالیسی ہے. میں صرف دو بڑی بڑی باتیں جو ہوں گی وہ میں کر دوں گا, باقی ایکسپلین جو ہوں گے وہ منسٹریز کریں گے. جو ایک ہم نے نئی منسٹری کریٹ کی ہے, دیٹ از اے منسٹری آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ, اور اس کے اندر تمام وہ ادارے جو اسکل ورکرز پیدا کرتے ہیں, لائک پلمبرز, لائک الیکٹریشینس, لائک آٹوموبیل کے ساتھ جو کام کرتے ہیں, ویلڈرز ہیں اور نرسز ہیں, ان کو ہم ٹرین کرنے کے لیے وہ منسٹری کریٹ کی ہے. اور وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ سٹائپنڈز بھی دیں گی اور یہ ٹریننگ بھی دیں گے. وہ اس کے لیے میں منسٹری آف پروفیشنل ٹریننگ کو کہوں گا کہ وہ اپنا ایک ٹیلی ویژن پہ آ کے اپنے پروگرام کی وضاحت کریں, چونکہ ادھر ٹائم کم ہے, میں پورا نہیں کر سکتا. اور دوسری منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی دیٹ از ڈائریکٹلی انڈر دا پرائم منسٹر, اس کے تھرو ہم نے بہت پیراڈائم شفٹ کیا ہے. اور اس کے اندر ہم نے بلوچستان میں, سندھ میں, جنوبی پنجاب میں, اور وہ ان اٹینڈڈ ایریاز جہاں کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہو سکتے تھے, آئی ٹی سینٹرز, آئی ٹی کیمپسز, اور اس کے لیے ہم میڈی سینٹرز ہوں گے, جہاں ہیلتھ سینٹرز ہوں گے, وہاں ہم نے بہت سارا ایجوکیشن کے لیے, ایگریکلچر کے لیے وہ سینٹرز کے وہ ٹریننگ دے سکیں گے. اس کے لیے بھی ہم نے بہت یوتھ کا اسٹائپنڈ پروگرامز بھی رکھا ہے, اسکالرشپ کا پروگرام بھی رکھا ہے. اور وہ میں منسٹری آف آئی ٹی کو کہوں گا کہ وہ ایک فل فلیج بریفنگ آپ کو دیں تاکہ اس پروگرام کو ہم آپ کو جو ہے نو ہاؤ جو ہے یوتھ تک پہنچ سکے. بھی پرسیپشن کی بات کر رہے تھے پی جے میر صاحب, میں تھوڑا سا اس کے ان کنیکشن ٹو دیٹ کچھ سیاسی مبصرین کا یہ آبزرویشن آج کل دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے کہ کی وجہ سے سیز فائر دکھائی دیتا ہے دونوں طرف سے. صداقت کیا ہے اور کیا کچھ سیاسی ایکچولی وی آر دا گورنمنٹ, دے آر دا اپوزیشن. اب کوشش کی جا رہی تھرڈ فورس کریٹ کرنے کی, تو تھرڈ فورس کریٹ اس وقت ہوگی جب یہ بتایا جائے کہ یہ ایک ہیں, تو لہٰذا ہم ریئل اپوزیشن ہیں. تو وہ ایک پرسیپشن کی بات ہے. میں دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی, چونکہ یہ جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے گراس روٹ لیول پہ ان کے اثر ہیں, اور جو اوور نائٹس پارٹیز بنتی ہیں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی, اور نیچرلی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آتی ہیں, اور ان کا جن کی آئیڈیالوجی نہیں ہوگی وہ مجھے بتائیں وہ کیا کنٹریبیوشن کریں گے ملک کے لیے, کیا کنٹریبیوشن کریں گے اینڈ دا فیوچر پالیٹکس کے لیے, اور کیا کنٹریبیوشن کریں گے ٹو اسٹرینتھن ڈیموکریسی, جن کی اپنی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں, جن کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کہ جس کا کوئی نظریات نہیں ہے, وہ اوور نائٹ تو نہیں بن سکیں گے. اس لیے دے کرٹیسائز پی پی پی, دے کرٹیسائز پی ایم ایل این ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر فار دا تھرڈ فورس. اچھا پرائم منسٹر, جب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں پاکستان میں, اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اپ لفٹ کے لیے. پھر اب دیکھتے ہیں ہمارے جو ہمسائے ہیں ہندوستان, جو ان کا ایک زراعتی ایک نظام ہے, ایگریکلچرل پیٹرن, ڈو یو فیل کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں, اور ساتھ اف آئی میں سجیسٹ کہ آپ اس کو نیا سال ہے, اس کو ایک ایگریکلچر ایئر ڈکلیئر کر دیں. دیکھیں ایگریکلچر جیسے گلوبل ریسیشن آیا تو اس وقت اکانومیز بیٹھ گئیں, اور ہم نے ڈائیورسیفائی کیا اپنی اکانومی کو, اینڈ وی ڈائیورٹڈ ٹو ایگریکلچر. تو اس لیے ایگریکلچر میں آج آپ دیکھیں ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ویٹ کی کتنی شارٹیج تھی,
اب جو آپ کے سیلاب آئے ہیں اس کے باوجود ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری ہیں, امپورٹ نہیں کرا رہے. آپ یہ بتائیں کہ جب ہم نے 45 روپیز شوگر کین کے لیے ہم نے فکس کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عدالتوں میں چلے گئے اور وہ نایاب ہو گئی اور 90 روپیز تک بھی نہیں مل رہی تھی, اب ہم نے پھر 42 روپیز پر لے آئے ہیں. تو اس لیے ہم ابھی ہم نے بیٹ کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب میں آیا تھا اٹ واز 450 پرائس, میں نے 950 کی, اب ہم نے 1050 کر دی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسینٹو ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ڈیمز ہم بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ایگریکلچر ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کئی امپورٹڈ سیڈ ہم نے منگوائے ہیں فرام چائنا تاکہ اس پہ ہم کاٹن کے لیے بھی BT کاٹن کے لیے بھی ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں. اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری, اگر کوئی اچھے ایکسپیرئنس ہے فرام انڈیا اور اچھا ایکسپیرئنس ہے فرام ادر ایریاز سینٹرل ایشین ریپبلکس اور چائنا, we really want to get their expertise. But will you make this an agriculture here? Because 80%. I think the future of the country is agriculture. بالکل سے ہمارے ساتھ ایک اور اس کے لیے ڈیمز کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جامع بھاشا ڈیم کے لیے, منگلا اپریزنگ کے لیے اور پھر منڈا اور دوسرے جو ہمارے ڈیمز ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں جو ایک بہت بڑا کنال ہے اور کشی کنال, اس کے اوپر ہم نے پرائرٹی دے دی ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام جو کمپلیٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایک کالر موجود ہے. میں محترم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. 1 اپریل 2011 میں ان کے پروگرام میں اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا. میں نے اپنی زمین کا, میں بیوہ ہوں, میرا ایک بچہ ہے, تو وہ مسئلہ میرا جو تھا وہ ان کے توسط سے اللہ کے فضل سے حل ہو گیا ہے. تو شکریہ کے ساتھ یہ ایک اور پرابلم جو اس میں کریٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رستہ جو ہے وہ ٹرک نمبر 37 WD دہاڑی میں محمد افضل ولد فضل الدین نے بند کر رکھا ہے. تو وہ محکمہ مال کے کاغذات میں بندوبستی رستہ موجود ہے. میں یہ گزارش کرنے آئی ہوں کہ آپ دہاڑی میں DCO صاحب کے ذمہ لگا دیں کہ وہ میرا یہ کام بھی بالکل صحیح. ناصرہ ایسا ہے کہ جو آپ کی تفصیلات ہیں وہ ہماری ٹیم کے ساتھ میرا سٹاف موجود ہے, جی بالکل ہماری ٹیم کے ساتھ تفصیلات نوٹ ڈاؤن کر لیں گے. اور یہ آپ کا جو پہلا کام ہو گیا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ بھی ہو جائے. بالکل صحیح, تفصیلات جو ہے وہ ہم لے لیں گے. اچھا, ایک اور جو چیز ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے سوال ہوئے امریکہ پہ, آپ نے کافی باہر دورے کیے ہیں, آپ افغانیوں سے بھی ملے, امریکنوں سے بھی ملے, یورپین سے بھی ملتے ہیں, لیکن ان پرٹیکولر ان دس ٹرائنگل انڈیا, افغانستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس, آپ کیا فیل کرتے ہیں ایز اے سافرن نیشن؟ کمفرٹیبل لیول آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ بیکاز امریکنس کے ساتھ ایز وی نو کافی ٹینشن ہے, ہاٹ اینڈ کولڈ. دیکھیں, امریکہ کے ساتھ ہماری فار دا لاسٹ 60 ایئرز ہمارے ریلیشن شپ ہیں, مگر اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہی ہیں, مگر اسٹل وی آر مینٹیننگ آ ریلیشن شپ. مگر اب سچویشن ایسی آئی تھی کہ پبلک اوپینین جو تھی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ملکی مفاد کے حق میں نہ ہو. تو اس لیے ہم نیو ٹرمز آف انگیجمنٹ چاہتے ہیں ان کوپریشن ود یونائٹڈ اسٹیٹس. اور میرا خیال ہے ٹرو فرینڈشپ اسٹارٹس آفٹر اے کوارل, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو بنیادی خدشات ہیں ان کو اگر وہ ایڈریس کریں تو دین وی کین دی پارلیمنٹ کین تھنک اباؤٹ اٹ. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, ہمارے بہت کمفرٹیبل میری ریلیشن شپ ہے ود پریزیڈنٹ کرزائی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ ٹائمز ہی از آلسو ہیلپ لیس. مگر ہمارا اب میں آپ کی